اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب یہ منافقین میں سے ایک گروہ کا خاص ایک تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک منافق تو ہوتے تھے کہ جو عام ہیں، ان کی زبانوں پر بھی نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا، اور ایک قسم کے منافق وہ ہوتے تھے بڑے چاپلوس، چرب زبان، کہ ان کی گفتگو دیکھیے تو وہ تو بڑے مخلص ہیں اور بڑے ہی فداکار ہیں اور بڑے ہی آپ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ نیک نیتی پر مبنی ہے۔ ان کی زبانیں جو ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو سب گھی شکر گھلا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ان کا کردار انتہائی خراب ہوتا ہے، اور پھر وہ جب واپس جاتے ہیں باتیں کرنے کے بعد یا باتیں بنانے کے بعد تو ان کا کردار جو ہے وہ فساد پر مبنی ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا رہتا ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے، میں خلوص سے کہہ رہا ہوں، میں بالکل اپنی نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ فی الواقع وہ دشمن ہے بہت سخت، الد بہت شدید، اور خصام خصم دشمن کے لیے آتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ پیٹھ موڑ کے جاتا ہے، سعى فِي الْأَرْضِ، اب وہ زمین میں جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، اس میں فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرے، کہیں کسی کی کھیتی جلا دی، کہیں کسی کا کوئی جانور جو ہے وہ ختم کر دیا، مار دیا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تم باتیں ایسی کرتے ہو، عمل تمہارا یہ ہو رہا ہے، سوچو تو صحیح۔ اخذته العزت بالاسم، تو اس کو اپنی عزت نفس، جھوٹی عزت نفس گناہ پر اور جما دیتی ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس نے اپنی خطا تسلیم کر لی تو اصلاح کر لے گا۔ ایک وہ ہے کہ جو کیسے مان لوں میری غلطی ہے، اس کی جھوٹی انا جو ہے اور جو اس کی جھوٹی عزت نفس ہے وہ اسے اور گناہ کے اوپر چپکا دیتی ہے۔ اخذته العزت بالاسم، اس کو اور اس پر ضابط کر دیتی ہے۔ فحسبه جہنم، تو اس کے لیے تو اب کافی ہے جہنم ہی۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ شخص خاص تھا اخنس ابن شریق، اس کا یہ کردار ہے، لیکن یہ کہ یہ تو یوں سمجھیے کہ شان نزول کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ کہ تعویل خاص میں اس کو بھی سامنے رکھیں گے، لیکن یہ وہی ہے، کردار ہے، یہ کردار ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ اصل میں کردار کو پہچاننا چاہیے، اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ تقابل ضرور کرتا ہے، فوری تقابل۔ تو اس میں لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اپنا تن من دھن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ ظاہر بات ہے جس نے یہ ارادہ کر لیا ہو، نیت کر لی ہو، کبھی ایسے شخص سے بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، حالات ہو سکتے ہیں عارضی سے، کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھ گیا، اللہ پہ معاف فرمائے گا، بڑی شفقت کے ساتھ معاف فرمائے گا۔ طے کر لے انسان، ایک سیدھا راستہ یہی بن جائے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو پھر یہ ہے کہ کوئی تیز دوڑے گا، کوئی آہستہ چل سکے گا، مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں فرق و تفاوت رہے گا، لیکن جس نے یہ عزم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت شفیق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے۔ یہ گویا کہ وہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جس کا ریورس یا کانورس ہم بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب تھا اس میں پڑھ چکے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہمارے دین، ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت اور خواری ان پر مسلط کر دی جائے، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے۔ اس کو اب مثبت پیرائے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ریزرویشنز کے ساتھ نہیں، ایکسیپشنز کے ساتھ نہیں،
اللہ کی بندگی تو کرنی ہے، اس معاملے میں نہیں۔ اللہ کے حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم نہیں میں مان سکتا، یہ ایک کی بھی نفی جو ہے وہ گویا کہ کل کی نفی ہو جائے گی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یہ پیکج ڈیل ہے، اس میں جزوی بات نہیں ہو سکتی۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے نشانات راہ جو ہیں، اس کے نشانات قدم جو ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں، فاعلموا ان اللہ عزیز الحکیم، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھر زبردست ہے۔ اس میں دھمکی کا پہلو آ گیا کہ پھر اللہ کی جو ہے پکڑ سخت ہوگی، حکیم بھی ہے، اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے۔ اگر یہ پکڑ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پورا نظام جو ہے دین کا وہ پھر بالکل ایک بے منطقی، اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی، پھر جزا و سزا کا کیا سوال، پھر جنت اور دوزخ کا کیا معاملہ۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر۔ ایک جو نفس انسان کو پٹی پڑھاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دین کا یہ حصہ تو آرام سے کرتے رہو، جو میٹھا وہ حق اور جو کڑوا ہے وہ تو۔ دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ابھی ذرا یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی حکم ہے، دین کا یہ بھی تقاضا ہے، ابھی ذرا ذمہ داریاں ہیں، ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں، بچے برسر کار ہو جائیں، بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، میں ذرا ریٹائرمنٹ بھی لے لوں، تو پھر یہ مکان بنا لوں، پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے پھر خالص کر لوں گا، دین کے لیے پھر میں وہی کام کروں گا۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، وہ وقت کبھی نہیں آتا۔ اسی لیے فرمائے کس شے کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر اور پھر فیصلے چکا دیا جائے گا۔ کیا معلوم کب وہ گھڑی آ جائے، یہ مہلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی، اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی۔ کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے یہ سارے کام کرو گے تب تک زندہ رہو گے اور پھر بھی تمہارے جسم میں کوئی توانائی، کوئی رمق باقی رہ جائے گی کہ دین کا کوئی کام کر سکو؟ جان لو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے، سٹاپ رائٹنگ، 3 گھنٹے ہو گئے، بس اب جو لکھ لیا، اب آگے تمہارے پاس مہلت نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔